رمضان کے مقدس مہینے میں تمام ٹی وی چینلز پر رمضان ٹرانسمیشن کی جاتی ہے۔ عامر لیاقت صاحب پچھلے گزشتہ 2 سال سے رمضان ٹرانسمیشن میں نہیں دکھ رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ ان کے درینہ ساتھی میرے ساتھ موجود ہیں پیر ضیاء الحق نقشبندی صاحب۔ ٹیم کو ٹیم نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنی فیملی سمجھتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان ویڈیوز کا بہت اثر لیا کہ اگر وہ نہ لیک ہوتی تو آج یہ دن ہم نہ دیکھ سکتے۔ سر، عامر لیاقت صاحب ایک بڑا نام رمضان ٹرانسمیشن کا، بلکہ ٹی وی چینل کا ایک بڑا نام، کیسے دیکھتے ہیں کہ آج وہ ہم میں نہیں ہیں اور رمضان ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں؟ جی بالکل، ہم ان کو ہر لمحہ مس کرتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان میں بہت زیادہ ہم ان کو مس کرتے ہیں، اور ان کی یادیں، ان کی باتیں، ان کی وہ ادائیں ہمیں یاد آتی ہیں، اور ہماری دعا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کتنی زندگی آپ کی ان کے ساتھ گزری ہے؟ معاملات ان کے ساتھ کیسے تھے اور کتنے قریب تھے آپ ان کے؟ جی میں ان کی ٹیم کا حصہ تھا، اور پنجاب میں بیٹھتا تھا اس وقت بھی، آج بھی۔ جیو ٹی وی میں اصل میں مجھے وہ لے کے آئے تھے۔ اکٹھے ہم کھاتے پیتے تھے، سوتے تھے، جاگتے تھے، اور ان کی ادائیں، ان کی باتیں، ان کی وہ کیسا مزاج تھا آف کیمرہ کیسے؟ بالکل بڑے پیارے آدمی تھے۔ اچھا، طبیعت میں تھوڑی تیزی تھی، سختی تھی، لیکن وہ ٹوٹ کے پیار کرتے تھے، اچھا، اور ٹیم پہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ وہ ٹیم کو ٹیم نہیں سمجھتے تھے، وہ اپنی فیملی سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں اب گفتگو کے لیے، گپ شپ کے لیے کسی اور جگہ نہیں جا سکتا، آپ ہی میرے دوست ہیں، آپ ہی میری فیملی ہے۔ اچھا، کیا ان کے معاملات آپ کے ساتھ ہوتے تھے؟ کوئی شرارت ایسی کس ٹائپ کی کرتے تھے شرارت؟ بس ان کی شرارتیں تو ہر وقت جاری رہتی تھی، کیونکہ وہ ایک کریکٹر تھے، ایک بلا قسم کے ذہین اور فتین آدمی تھے، تو ان کی ادائیں، ان کی حرکتیں ساری ٹیم کے ساتھ ہوتی تھیں، اور پیار بہت کرتے تھے۔ پرینک وغیرہ بھی کرتے تھے؟ بہت ماشاءاللہ بڑے ایک جینون قسم کے آدمی تھے۔ اس طرح کے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اچھا سر، کیا وجہ بنی کہ عامر لیاقت اتنی خوبصورت زندگی گزاری انہوں نے، ایک علم کا منبع ان کو سمجھا جاتا ہے کہ جس مرضی ٹاپک پہ ان سے بات کر لیں، اس انسان کی زندگی میں ایسا کیا بنا کہ وہ اس حالت میں اپنے گھر میں پائے گئے؟ میرا خیال ہے جو زندگی میں اعتدال، میانہ روی، اور کوئی ایک رہنما ایسا ہونا چاہیے زندگی میں کہ بندہ اس کے سپرد بندہ اپنے آپ کو کر دے، کوئی اس کے سامنے بندہ اپنے وہ سلنڈر کر دے کہ جو آپ کہیں گے وہ میں کر، جس کو ہم شیخ کہتے ہیں، جس کو ہم باپ کہتے ہیں، جس کو ہم بڑا کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، تو وہ اعتدال نہیں لا سکے۔ اس اعتدال کا نقصان ہوا، کبھی سمجھایا؟ ایسے نیچر بھی تھی۔ جی سمجھا تو نہیں سکتے تھے ہم، وہ ہمارے بڑے تھے، لیکن ہم گزارشات ان کو پیش کرتے رہتے تھے، اور کئی دفعہ ہم سامنے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ میں کئی دفعہ اسٹینڈ لیا کہ سر ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ اور ان کی جو پہلی بیگم ماشاءاللہ بشرا ہماری بہن، وہ اگر ہمارے ساتھ لگی رہتی، ہمارے ساتھ میں ہماری ٹیم کا ہی حصہ رہتی، عامر لیاقت کے ہی ساتھ رہتی، تو شاید یہ دن دیکھنے کو نہ ملتے۔ کیا وجہ بنی، وہ کیوں نہیں ان کے قریب آئی؟ بس پھر جب میرا خیال ہے دوسری شادی ہوئی، اس میں مسائل پیدا ہو گئے، تو اللہ کا نظام ہے۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی شادی کے بعد جب ان کی دوسری شادی ہوئی، بیسیکلی وہ ٹریک سے تب ہٹے۔ اب میرا خیال ہے جب ہماری بابی بشرا جو تھی وہ گھر بیٹھ گئی یا ان کو بٹھا دیا گیا، تو اس وقت مسائل پیدا بٹھا دیا گیا مطلب عامر لیاقت صاحب کی طرف سے؟ انور ایک بڑی اچھی سمجھدار ہماری بہن، ہماری بیٹی، وہ سمجھدار تھی۔ مسئلہ تب خراب ہوا جب تیسری شادی کی۔ وہ بہت ہی تیسری شادی والا کیا قصہ ہے؟ کیا معاملہ بنا کہ عامر لیاقت جیسا بندہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کر رہا ہے جو ان کے کیلیبر کے بھی شاید مطابق نہیں ہے، اور وہ آپ چونکہ دوست ہیں آپ یہ بہتر طریقے سے بتا سکیں کہ کیا معاملہ تھا ان کے ساتھ؟ اصل میں جب تیسری شادی کی اس وقت ہمارا ان کے ساتھ رابطہ نہیں تھا۔ فون پہ ایک دفعہ بات ہوئی تھی ان سے، وہ خود بھی رابطہ کر لیتے تھے، لیکن ہمیں نہیں پتا کن حالات میں تیسری شادی ہوئی۔ اور جب وہ پکچر سامنے آئی نکاح کی، تو ہم نے اسی وقت سوچ لیا کہ جو اسلام میں کف کا نظام ہے کہ برابری، جہاں آپ شادی کرنے جا رہے ہو، اس کی خاندان کو دیکھنا ہے آپ نے، اس کی ایجوکیشن کو دیکھنا ہے، اس کی عمر کو دیکھنا ہے، اس کی ہر یعنی کہ جو ایک کف اسلام میں رکھا۔ لیکن سر وہ تو اپنی تیسری بیوی کو بڑا پروٹوکول دے رہے تھے، ایون کہ عمران خان سے بھی ملنے گئے تھے تو وہ ان کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ وہ تو اچھی بات ہے، تو ان کا بڑا پن تھا، ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا بڑا پن تھا، اس وجہ سے ظاہر ہے وہ نہیں۔ کیا وجہ بنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو پہلی وائف ہے اگر وہ ان کے ساتھ ہوتی تو معاملات، دوسری بیویاں انہوں نے پھر اتنی کلوز ہو کے شادیاں کیوں کی؟ کسی مجبوری میں تیسری شادی کی؟ یہ تو آپ بہت جانتے ہیں، میں ان تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا
کیونکہ جانے والا جا چکا ہے، ہم نے ان کے لیے زیادہ دعا کرنی ہے. ٹھیک. عامر لیاقت صاحب کی خبر ملی جب آپ کو کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، لاسٹ ٹائم کب بات ہوئی تھی اور کیا اس وقت فیلنگس تھی؟ اب میرے بات ان سے انتقال ہونے سے پہلے میرا 5-6 مہینے پہلے انہوں نے مجھے کال کی تھی. ٹھیک ہے. اور جب خبر چینل پہ آئی اور لوگوں نے مجھ سے بھی تصدیق کی جو ہمارے دوست جاننے والے تھے، تو کچھ چینل نے بات کی، میں نے ٹاک کی، اور بڑا ایک افسوسناک تھا وہ سارا. اور وہ جو کیفیت تھی، پھر میں اسی دن سب کو چھوڑ چھاڑ کے کراچی پہنچ گیا. 4 دن میں کراچی میں رہا، جنازے میں شرکت کی، کلوں میں شرکت کی. تو پوری ہماری جو ٹیم تھی ان کے ساتھ ہم گلے لگ کے رو رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور افسوس ہی تھا، اور ایک ایسے تھا کہ جیسے کوئی سگا بھائی جیسے دنیا سے چلا گیا. عامر لیاقت صاحب کی جو بیٹے اور بیٹی ہیں، کسی کی شکل، مشابہت، عقل، شعور کوئی آپ نے دیکھا کہ وہ عامر لیاقت کی مشابہت رکھتے ہیں؟ جی بالکل. ان کا جو بیٹا ہے ان کی بھی ماشاءاللہ شکل ان پہ ہے، ان کی بیٹی کی بھی ہے، بیٹی ماں پہ بھی محسوس ہوتی ہے. وہ ان کے جو بچے ہیں ان کا دونوں رنگ ہیں. وہ احمد کو دیکھیں تو عامر لیاقت صاحب کا ذہن رکھیں تو سب لگتا ہے کہ عامر لیاقت صاحب بھی بیٹھے ہیں. ان کی بیٹی کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ عامر لیاقت صاحب ہی ہیں. ان کی ویڈیوز کس نے وائرل کی تھی؟ یہ میرے علم میں نے جی نہیں آئیڈیا آپ کو؟ نو. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو زندگی ابھی چونکہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے وہ اس دنیا میں، کہ اگر وہ ویڈیوز وائرل نہ ہوتی یا وہ لیک نہ ہوتی تو شاید وہ ہم میں موجود ہوتے؟ میرا خیال ہے کہ انہوں نے ان ویڈیوز کا بہت اثر لیا، کہ خاندانی آدمی تھے وہ، ایک بڑی ماں کے بڑے باپ کے بیٹے تھے. تو شاید اگر وہ نہ لیک ہوتی تو آج یہ دن ہم نہ دیکھ سکتے، ہمارے ساتھ موجود ہوتے، آج بھی وہ رمضان ٹرانسمیٹ کر رہے ہوتے. رمضان ٹرانسمیشن میں کتنا کو کہتے ہیں کہ رمضان ٹرانسمیشن کا جو ہوسٹ ہوتا ہے وہ لاکھوں میں کماتا ہے؟ نہیں، لاکھوں میں کیوں کماتا، کروڑوں میں کماتا. کروڑوں میں کماتا ہے. اس پہ جو پوچھنا پوچھیں آپ، میں ٹھیک ہے. بتاؤں گا. کیا کتنا وہ اماؤنٹ، سب سے زیادہ مہنگے ہوسٹ تھے وہ؟ سب سے بڑے مہنگے ہوسٹ میں نے پہلے بھی کہا، جتنی تنخواہ اس وقت آج سے 10 سال پہلے وہ لیتے تھے، آج کے ٹی وی اینکر کوئی بھی آج بھی اتنی تنخواہ نہیں. تقریباً کتنی ہوگی؟ لاکھوں میں. نہیں کوئی ایک اماؤنٹ بتائیں. کئی لاکھ. کئی لاکھ تو ہوں گے نا. کئی لاکھ. 25 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ، 50 لاکھ. یہ آپ جتنا مرضی جہاں آپ روک دیں. نہیں آپ جہاں پہ روکیں گے میں وہاں پہ. بہت پیسے لیتے تھے. بہت پیسے لیتے. بہت پیسے لیتے. اللہ نے ان کو بڑا نوازا تھا. کوئی ایسا ہوسٹ رمضان ٹرانسمیشن کا جو لگتا ہو کہ عامر لیاقت صاحب جو ہے نا ان میں نظر آتے ہیں، کوئی شرارتیں ان کی، کوئی باتیں ان کی، کوئی علمی باتیں، کوئی ایسا؟ نہیں، رمضان کا تو نہیں، وسیم بادامی سب اچھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کپل شرما جو ہے نا. اچھا کپل شرما جو ہے وہ عامر، کپل شرما اور ڈاکٹر عامر دونوں میرا خیال ہے ایک. جی مطلب وہ شرارتیں جو جوڑتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کپل شرما اور عامر لیاقت دونوں ہم خیال ہم ذہن بندے تھے. اچھا ان کا ایک پروگرام آتا تھا جس میں ان کی نا آف کیمرہ ویڈیوز وائرل ہوئی تھی، جس میں وہ گالیاں کسی میں دے رہے ہیں، کسی میں وہ شرارت کر رہے ہیں، کسی نے مولوی نے کوئی فتویٰ دیا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو نے کیا بات کی ہے. تو ایسے تھے وہ؟ نہیں باتیں ہو جاتی ہیں، کوئی نہیں آف سکرین. ابھی ہم کیا باتیں آپس میں کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہو جاتی ہیں باتیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. انسان ہے ہم، گالیاں نکل جاتی ہیں، نہیں نکلنی چاہیے، بری عادت ہے، لیکن کوئی بات نہیں ہے. ان کی شخصیت میں یہ ساری جو تبدیلی آئی ہے، کوئی ایک وجہ آپ نے بتانی ہے کہ جس وجہ سے شاید وہ ٹی وی میں آگے نکلنا چاہ رہے تھے، اس فیلڈ میں آگے نکلنا چاہ رہے تھے، یا دنیا دین کس طرف جانا چاہ رہے تھے؟ نہیں، وہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہ رہے تھے اصل میں. تو جو میں سوچتا ہوں وہ میں کر لوں. تو یہ اللہ کا نظام ہے، بندہ بہت کچھ کر سکتا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے بریک لگتی ہے. میرا خیال ہے وہ فتوحات کا سلسلہ جاری رکھنا چاہتے تھے کہ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں. وہ نہیں ہو سکا، اللہ کا نظام ہے. بڑا سپورٹ کیا ہے ان کے چینلز نے ان کو، عامر لیاقت صاحب کو. اس کے بعد ان کا خاندان ابھی تک، ان کے جو بیٹے بیٹیاں، کسی چینل نے کبھی بلایا نہیں ہے، کبھی ان کو دکھایا نہیں. وہ آنا نہیں چاہتے. ان کی بیٹی بھی ماشاءاللہ اگر آنا چاہے تو BCU چینل ان کو لینے کے تیار. ان کا بیٹا بھی، ان کی بیگم کو بھی جو پہلی وائف تھی. اچھا آپ کو کوئی ایک غلطی ایسی جہاں سے آپ کو لگے کہ عامر لیاقت صاحب اگر یہ نہ کرتے تو وہاں پہ آ کے وہ آج کاش وہ میر شکیل الرحمان صاحب اور میر ابراہیم صاحب پہ تنقید نہ کرتے اور جیو کے ساتھ ہی جڑے رہتے تو آج یہ دن نہ دیکھتے ہم. مطلب وہ ان کے ساتھی قریبی اتنے تھے کہ وہ ان کو دوسری غلطیوں سے بھی بچا لیتے. جو عزت وہ دیتے تھے یا دیتے ہیں آج بھی لوگوں کو، دوستوں کو، اپنے ٹیم کو، کوئی اور چینل یا ٹی وی مالک نہیں دے سکتا.